اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم درس قرآن میں سورہ المؤمنون کا آغاز کریں گے۔ سورہ المؤمنون کا اردو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ سورہ المؤمنون قرآن مجید کی 23ویں نمبر سورت ہے، 23 نمبر، اور اس سورت کے اندر 118 آیاتیں اور 6 رکوع ہیں۔ ناظرین، اس صورت کا نام المؤمنون اس صورت کی پہلی آیات نمبر سے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی قد افلح المؤمنون، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ المؤمنون رکھا گیا۔ اگر ہم اس صورت کا زمانہ نزول دیکھیں تو اس صورت میں جو انداز بیان اور مضمون ہمیں ملتا ہے وہ دونوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جو سخت کشمکش برپا ہے، لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا تھا، جیسا کہ آیات نمبر 75 اور 76 سے صاف طور پر شہادت ملتی ہے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ یہ مکے کے اس قحط کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی جو معتبر روایات کے روح سے اسی دور متوسط میں برپا ہوا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول ہونے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیاتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا، اور وہ یہ اس صورت کی پہلی 10 آیاتیں ہیں جو کہ مومنوں کی صفات بھی ہیں۔ ناظرین، اگر اس کے موضوع پر بحث کی جائے اور اس کے مرکزی کردار پر بحث کی جائے تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہی یہ ساری صورت جو ہے وہ گھومتی ہے۔ اور اگر اس صورت کے آغاز کلام سے بھی آپ دیکھ لیں تو اس سے یعنی کہ اس صورت میں یہ آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں، یعنی اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے تھے ان لوگوں کے اندر یہ صفات یعنی کہ پیدا ہو رہی تھیں جو اس صورت کے جو پہلی 10 آیاتیں ہیں جو مومنین کی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد تخلیق کے اوپر بات کی گئی کہ انسان کی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش، نباتات اور حیوانات کی پیدائش پر بات کی گئی ہے، اور دوسرے جو آثار ہیں ان سب کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے ہیں، اور ان قصوں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو یہ قصہ بیان کیا گیا تھا وہ اس چیز کے اندر بیان کیے ہیں، جو کہ 4 طرح کے تھے قصے۔ پہلا یہ تھا کہ آج تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شبہات اور اعتراض وارد کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت شروع کی تو اس وقت لوگوں نے جو شک و شبہات وہ اعتراض کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اعتراض کچھ نئے نہیں ہیں، بلکہ پہلے بھی یہ لوگ، پہلی امتوں کے یہ لوگ بھی اپنے انبیاء کرام پر یہ اعتراض کر چکے ہیں۔ پہلی بات تو ان قصوں میں یہ بیان کی گئی۔ دوسری بات ان قصوں میں کیا بیان کی گئی؟ یہ کہ جو توحید و آخرت کے متعلق جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی، یعنی کہ جو اس وقت توحید کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانا شروع کیا، اس کی تعلیم دینی شروع کی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ ہر انبیاء نے آ کر یہی دعوت توحید دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اسی کے موضوع پر تمام دعوت کا آغاز ہوتا تھا۔ دوسری بات تو یہ تھی۔ تیسری بات، جن قوموں نے انبیاء کی بات سن کر رد کر دی اور ان کی مخالفت کی وہ تو آخر کار تباہی ہوں گی،
یہ تیسری بات تھی ان قسموں کے اندر. اور جو چوتھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین چلا آتا ہے، یعنی ایک ہی دین اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی توحید، جو ہر انبیاء کرام کی سب سے پہلے دعوت کا جو آغاز تھا وہ یہی تھا. اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ ہیں، اور غرض یہ مطلب کہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں. اب یہ جو نئے قسم کے دین متعارف ہوئے ہیں یا نئے قسم کی یہ جو من گڑت مذہب اس دنیا میں آ چکے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. ان قسموں کے اندر چوتھی بات یہ تھی. اس کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، بلکہ یہ خیال نہ کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے رکھی ہو، مال متاع دے رکھا ہو، اولاد دے رکھی ہو، یہ اللہ کی نظر میں صحیح لوگ ہیں اور ان کی جو کردار ہے وہ اللہ کو پسند ہے. ضروری نہیں. اس کے برعکس ایسے لوگ جو غریبی کا شکار ہوں، یعنی کہ فقر فاقہ میں رہ رہے ہوں، یا ان کے اوپر مشکلات ہوں، ان کے اوپر فقیری چھائی ہو، تو اس سے مراد یہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ ان سے ناراض ہے یا ان کے کردار میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ بات بھی بیان کی اس صورت کے اندر. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں آپ کے سامنے بد اخلاقی سے، بد کرداری سے پیش آئیں، تو آپ اس کے بدلے میں صبر و تحمل سے پیش آئیں، اور ایسی بات ان کے سامنے نہ کریں جیسی بات وہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ اچھی بات کریں. ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو جوش دلا دے کہ جس بری طریقے سے وہ پیش آ رہے ہیں اس برے طریقے سے آپ بھی پیش آ جائیے. تو یہ تھوڑا سا اس کا مرکزی خیال تھا، ایک خلاصہ تھا اس صورت کا. اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو اس کا مرکزی کردار ہے، جو اس کا شان نزول ہے، یا صورت کا نام صورت کیوں رکھا گیا، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کا آیات کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیات جو کہ اس صورت کے نام سے ماخوذ کی گئی ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے راستگار ہو گئے، یعنی کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تیسری صفات، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی حدوں سے نکل جانے والے ہیں. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی جو امانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ اس صورت کا تھوڑا سا خلاصہ جان لیا، اور اس صورت کی جو مومنین کی جو 10 صفات تھیں وہ ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لی. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس صورت کی 11ویں آیات سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.